أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النساء مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورت النساء مدنیۃ مدنی صورت ہے یہ، جس کے 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایہا اے، الناس لوگو، اتقو ڈرو، تقوی اختیار کرو، ربکم اپنے رب سے، الذی وہ جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے، وخلق اور اس نے پیدا کیا، منہا اسی سے، زوجہا بیوی اس کی، وبث اور اس نے پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالن مرد، کثیرن بہت سے، ونساء اور عورتیں، واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ تعالی سے، الذی وہ جو، تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اس کے واسطے سے، والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کان ہے، علیکم تم پر، اوپر تمہارے، رقیباً نگران، رقیب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی.
اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، تم پر نگہبان ہے، رقیب ہے۔ نساء کے معنی ہے عورتیں۔ اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ ایک جان سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور خلق منہا زوجہا، منہا سے وہی جان یعنی آدم علیہ السلام مراد ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوج، ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح سے پیدا ہوئیں، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہو گے تم تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول رائے کی تاکید کی ہے۔ قرآن کے الفاظ خلق منہا سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق اسی نفس واحدہ سے ہوئی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے۔ والارحام یعنی رحموں، رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بھی بچو۔ ارحام رحم کی جمع ہے۔ اس سے مراد رشتہ داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں۔ رشتوں ناتوں کا توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے جسے قطع رحمی کہتے ہیں۔ احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ کون سا رب؟ وہ رب جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ نہ پیدا فرماتا تو آج ہم کچھ بھی نہ ہوتے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، کپلز بنائے، پیئرز بنائے، مرد اور عورت بنائے، اور اسی میں سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس رب سے ڈرو، اسی رب کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تعالی تم پر نگرانی کر رہا ہے، کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ دار، یعنی غور سے سننے والی بات ہے، جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو عطا کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس پر کنجوسی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے روز قیامت جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جسے شجاع کہتے ہوں گے، اور اسے ایسے آدمی کا طوق پہنا دیا جائے گا، اسے توق پہنا دیا جائے گا۔ یعنی بعض اوقات شدید مجبور ترین رشتہ دار اپنے امیر ترین رشتہ داروں کے پاس آتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ایکسٹرا ہوتا ہے، جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور پھر بھی وہ نہیں کرتے۔ کبھی اس سے ڈر کے کہ اگر کریں گے تو پھر یہ کہیں کہ ہم سے آگے نہ نکل جائیں، یعنی اس ڈر سے نہیں کرتے کہ یہ پھر ہم سے بھی آگے نہ نکل جائیں، استغفر اللہ۔ کبھی بخل کی وجہ سے کہ ان کو دے کر ہم اپنا مال کیوں کم کریں، تو یہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان سے بول چال رکھنی چاہیے، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے، ان سے تعلقات منقطع نہیں کرنے چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ خود کو نگران بتاتے ہیں، یعنی مانو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی فرما رہا ہے۔ جنگ احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ جنگ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے، 70 لوگ
لوگ شہید ہو گئے تھے۔ گویا 70 گھرانوں میں بیوہ خواتین اور یتیم بچے اس حادثے کے نتیجے میں سامنے آئے۔ اب ان سب کی ضروریات کو پورا کرنا، انہیں تحفظ فراہم کرنا، ان کے مال کی حفاظت، ان کے مال کی تقسیم، یہ نئے مسائل تھے جن سے اس وقت اسلامی معاشرہ دوچار ہو رہا تھا۔ اس صورت میں ان مسائل سے نمٹنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔